بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتم الصیام الی اللیل. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ضروری دعا، اہم دعا، خصوصی دعا کہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. معزز، مکرم، محترم سامعین اور ناظرین، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس ماہ مبارک میں روزہ افطار کرنے کو ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ روزہ افطار کب کیا جائے. شیعہ صحیح روزہ افطار کرتے ہیں یا سنی صحیح روزہ افطار کرتے، کس کا روزہ افطار کرنے کا وقت صحیح ہے؟ تو آئیے ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں. خداوند متعال اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل. اب اس آیت میں اللہ نے بالکل واضح فرما دیا کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے. اب یہ جو طریقے الگ الگ ہوئے ہیں، شیعہ کسی اور وقت پہ روزہ افطار کرتے ہیں، سنی کسی اور وقت پہ روزہ افطار کرتے ہیں، تو یہ ہوا ہے تفسیر کی وجہ سے. قرآن میں تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ روزہ افطار کب کیا جائے. میں نے اب تک ترجمہ نہیں کیا اس آیت کا. میں تشریح کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کتاب سے. دیکھیں، عموماً اس وقت آپ عالم اسلام میں اگر دیکھیں گے تو روزہ افطار کیا جاتا ہے شام کو، نہ کہ رات کو. ابھی مؤذن نے اذان دینے کے لیے، مغرب کی اذان دینے کے لیے صرف سپیکر پہ پھونکی ماری ہوتی ہے کہ ادھر روزہ افطار دھڑا دھڑ ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ افطار ہو رہا ہے یا روزہ برباد ہو رہا ہے، روزہ مکمل ہو رہا ہے یا روزے کا جنازہ نکل رہا ہے. مسلمانوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کو پرواہ بھی نہیں. اور مسلمان عین افطار سے چند منٹ پہلے روزہ افطار کر کے اپنے روزے کو برباد کر دیتا ہے. آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کا صحیح وقت کیا ہے. اہل سنت کی کتابوں سے میں آپ کے سامنے اسے واضح کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے، خدا فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں. اس آیت کی تشریح میں روزہ افطار کرنے کے تعلق سے خدا کیا فرمانا چاہتا ہے، آئیے ملاحظہ فرمائے تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 پر. اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا ثم اتم الصیام الی اللیل، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب ادھر رات ہو جائے اور ادھر دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھول دیں. اب یہ ادھر اور ادھر سے کیا مطلب؟ ادھر مشرق میں رات ہو جائے اور ادھر مغرب میں دن ختم ہو جائے. اسی طرح ایک اور کتاب ملاحظہ فرمائے، اہل سنت کی معتبر ترین کتاب میں سے ایک کتاب جامع ترمذی شریف جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 698. فرماتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا، فرمایا نبی نے جب سامنے آئے سیاہی رات کی مشرق سے اور پیٹھ موڑے دن اور غروب ہو جائے آفتاب تو تجھ کو روزہ کھولنا چاہیے. وہی چیز ہے کہ جب مشرق میں رات ہو جائے اور مغرب میں دن ڈھل جائے تو اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے. ایک اور کتاب ملاحظہ فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ
جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر ہے 9034۔ یہاں پر بھی حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آ جائے اور دن اس طرف کو چلا جائے یعنی مغرب میں، تو روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہاں پہ بالکل واضح رسول اللہ نے بتا دیا کہ روزہ افطار تب کیا جاتا ہے جب مشرق میں سیاہی چھا جائے، جب مشرق میں رات نظر آنے لگ جائے، تب روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اگر اس وقت عالم اسلام میں نظر دوڑائی جائے تو روزہ افطار نہیں بلکہ روزہ توڑا جاتا ہے۔ شیعہ جب روزہ افطار کرتا ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق افطار کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کا روزہ افطاری کا وقت ہوتا ہے اس کے 10 سے 12 منٹ کے بعد شیعہ حضرات اپنا روزہ مکمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بالکل واضح فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ افطار تب کرو جب رات ہو جائے۔ یہی ہوتا ہے اچھی خاصی عبادت جو قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے، ذرا سی غفلت کی وجہ سے مسلمان اسے برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اہل بیت سے دین نہ لے کر کسی اور سے دین لیتا ہے۔ مسئلہ کسی باب مدینۃ العلم کو چھوڑ کر کسی ایسے کو مسئلہ پوچھا جائے کہ جسے خود دین کا پتہ نہ ہو تو یہی دین کا ستیہ ناز ہونا ہے۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کا افطاری کے تعلق سے عمل اس طرح سے تھا، اور مومنین کو بھی اس طرف ترغیب دلائی گئی کہ بہتر ہے کہ روزہ مغربین کی نماز ادا کرنے کے بعد افطار کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ سختی کی وجہ سے روزہ افطار کر لے اور بعد میں نماز پڑھ لے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کیا جائے، اس کے ثواب زیادہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے یہ چیز بالکل واضح ہے، لیکن اہل سنت حضرات اس چیز پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ ایسا عمل کیا ان کے نزدیک بھی ملتا ہے؟ تو بے شک ملتا ہے۔ یہ صرف شیعہ کا عمل نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، بلکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ ممکن ہے کہ اس چیز کو مولوی حضرات نے، ملا اینڈ کمپنی نے عوام اہل سنت تک پہنچنے ہی نہ دیا ہو، لیکن یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے۔ اہل سنت کی مستند ترین کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر تو مسلمان اس بات پہ عمل کرتے کرتے کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ بے شک افطاری میں جلدی کرو، لیکن اتنا بھی جلدی نہ کرو کہ آپ کا روزہ برباد ہو جائے۔ اتنا بھی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے میاں؟ تھوڑا دھیرج رکھیں، صبر رکھیں، روزہ صبر ہی کا تو نام ہے۔ حضرت عمر اور عثمان خود نماز مغرب ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ آئیے اہل سنت کی مستند ترین کتابوں سے میں آپ کو حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، صفحہ نمبر 324، حدیث نمبر 580۔ دوسری کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 7588۔ اور اس کا اردو ایڈیشن مصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 3، صفحہ 232 اور حدیث نمبر 7588۔ تیسری کتاب ہے جامع الاصول، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 665، حدیث نمبر 4551۔ اور چوتھی کتاب ہے کنز العمال، جلد نمبر 4، حصہ 8، صفحہ نمبر 679، حدیث نمبر 24390۔ روایت کیا ہے؟ میں کنز العمال سے پڑھنے لگا ہوں۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھتے تھے جب افطاری سے قبل رات کی تاریکی دیکھ لیتے تھے، پھر نماز کے بعد افطار کرتے تھے، اور ان کا یہ عمل رمضان میں ہوتا تھا۔ یعنی بالکل واضح ہے کہ یہ کام صرف شیعوں نے نہیں کیا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، یا نماز کے بعد روزہ افطار کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمل حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی تھا، حتیٰ کہ صرف حضرت عمر اور حضرت عثمان کا نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ کار خیر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کنز العمال، جلد نمبر 4، حصہ 8، صفحہ نمبر 406، حدیث نمبر 21826۔
ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے جبکہ جلد باز آدمی روزہ افطار کر رہا ہوتا۔ بالکل واضح ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جیسے مسلمان آج شیعوں کو عیب کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ تو روزہ کافی لیٹ افطار کرتے ہیں جبکہ ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت کسی کے گھر سے نہیں نکلتی، شریعت وہ ہوتی ہے جو محمد اور اہل بیت محمد کر کے دکھائیں یا وہ کسی کو بتائیں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ مولوی اپنی مرضی کا دین مسلمانوں کو پروس رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اسی سورہ بقرہ کی 187ویں آیت میں آگے اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ افطار کرو جب رات ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جانا۔ جو حدیں ہمارے لیے مقرر کی ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ نے فرما دیا کہ روزہ افطار کرو جب رات ہو جائے۔ رسول اللہ کا جو عمل تھا، رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ آپ روزہ افطار بعد میں کرتے تھے، پہلے نماز مغرب ادا کرتے تھے۔ یہ اہل سنت کی کتاب سے میں نے واضح کیا، حالانکہ اگر آپ مکتب تشیع کی کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کرنا افضل ترین ہے۔ یہ عمل صرف شیعہ کا نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کا بھی ہے، اور اگر اہل سنت کو بہت زیادہ حد سے زیادہ اگر پیار خلفائے ثلاثہ سے ہیں تو حضرت عمر کا بھی یہی کام رہا ہے، حضرت عثمان کا بھی یہی فعل رہا ہے کہ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔